بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ طلبہ عزیز، گزشتہ کل جو ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت تھی کہ کان ابی یقول فی دبر الصلاة اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر وعذاب القبر الی آخر الحدیث، اس حدیث پر ایک بحث یہ بھی کی جا سکتی ہے کہ نمازوں کے بعد دعا کرنا مشروع ہے، یعنی سلام کے بعد۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ اسی بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ دبور الصلاۃ بمعنی عقیب الصلاۃ لا رہے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو امام نسائی کے استاذ تھے، امام بخاری بھی اسی مسلک کے حامل اور قائل ہیں، اس لیے کہ امام بخاری نے اپنی صحیح میں کتاب الدعوات نام کا ایک چیپٹر قائم کر کے باب للدعاء فی الصلاۃ اور باب للدعاء بعد الصلاۃ، اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ امام بخاری اور امام نسائی علیہم الرحمہ دونوں نماز کے بعد دعا کی مشروعیت کے قائل ہیں۔ جہاں تک فرض نمازوں کے بعد ذکر کا معاملہ ہے تو جمہور اہل علم استحباب ذکر کے قائل ہیں۔ اسی طریقے سے ایک بات اور سنیے کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک روایت کی ہے کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے دریافت کیا گیا کہ ای الدعاء اسمع، تو حضور نے فرمایا جوف اللیل الآخر ودبور الصلوات المکتوبات۔ ہمارا اوپر والا دعویٰ اس سے مؤید ہو رہا ہے کہ نمازوں کے بعد دعا کرنا ثابت ہے، اور یہ جو روایت میں نے ابھی سنائی وہ امام احمد اور امام ترمذی نے بدرجہ حسن نقل فرمائی ہے۔ نیز ہماری کتاب میں ایک روایت آتی ہے نسائی میں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ لا تدعن فی دبور کل صلاۃ ان تقول اللہم اعنی علی ذکرک۔ شافعیہ میں سے بعض احباب اس کے قائل ہیں کہ مقتدیوں کے لیے فجر اور عصر کے بعد امام دعا کرے، دوسری نمازوں کے بعد نہ کرے، اس لیے کہ دونوں نمازوں کے بعد نفل نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ امام جہرن دعا کرے اور مقتدی آمین کہیں، لیکن یہ قول محل نظر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نمازوں کے بعد جہرن دعا کرنا یہ ثابت تو ہے، لیکن آمین کہنا پیچھے والوں کا یہ صحابہ کے زمانے میں ثابت نظر نہیں آتا۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے خود منقول ہے کہ امام احمد نمازوں کے بعد بعض اذکار جہرن کرتے تھے، بعض اذکار سرن کرتے تھے۔ بعض فقہائے کرام ابن رجب کی تحقیق کے مطابق مقتدیوں کے لیے امام کے حق میں دعا کرنے کے استحباب کے قائل ہیں۔ اب ذرا یہاں حافظ ابن حجر کی تحقیق سنیں گے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں یہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری نے یہ جو ترجمۃ الباب قائم کیا باب للدعاء بعد الصلاۃ، اس سے امام بخاری رد کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں کا جو یہ گمان کرتے ہیں کہ نماز کے بعد دعا کرنا مشروع نہیں ہے۔ اور اس سلسلے میں دلیل حضرت عائشہ کی وہ بھی ہوگی جس میں فرماتی ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا سلم لا يثبت الا قدر ما يقول اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔
یہ روایت وہ لوگ پیش کرتے ہیں مسلم کے حوالے سے جو نمازوں کے بعد دعا کی مشروعیت کے قائل نہیں ہیں، لیکن حافظ نے اس کا جواب بڑا شاندار دیا ہے کہ اس روایت میں جو لا یثبت الا قدر ما یقول کا لفظ آیا ہے، نفی سے مراد نفی استمرار جالسن علی ہیئتہ قبل السلام ہے۔ سمجھاتا ہوں میں، یعنی نماز سے پہلے جس ہیئت پر حضور بیٹھتے تھے، اس ہیئت پر سلام پھیرنے کے بعد اتنی ہی دیر بیٹھتے تھے جتنی دیر میں اللہم انت السلام کہا جا سکے۔ مطلقاً دعا کرنے کی نفی اس سے ثابت نہیں ہے۔ لا یثبتو، یہ لا یجلسو، اس کی نفی کا معاملہ ہے، نہ کہ لا یدعو۔ تو پھر سے برابر سمجھیے کہ جن لوگوں نے مسلم کے حوالے سے نماز کے بعد دعا کرنے کی عدم مشروعیت پر استدلال کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور ہیئت صلاۃ پر بعد السلام صرف اتنی دیر بیٹھتے تھے جتنی دیر میں اللہم انت السلام کہا جا سکے، ورنہ آپ نے پڑھا کہ حضور سلام پھیرنے کے بعد اپنے صحابہ کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ تو اب دونوں روایتوں میں تطبیق دیجئے۔ لا یثبت الا قدر ما یقول کی جو مسلم کی روایت ہے، اس سے مراد ہے جلوس علی ہیئت الصلاۃ قبل السلام، اور جن دعاؤں میں یا جن روایتوں میں نماز کے بعد دعا کا تذکرہ ہے، وہ صحابہ کی طرف اپنا رخ کر لینے کے بعد دعا کا تذکرہ ہے۔ جہاں تک دعا میں رفع یدین کا حکم ہے، تو امام بخاری نے باقاعدہ باب رفع الایدی فی الدعاء کے نام سے ترجمۃ الباب قائم کیا ہے، اور استسقاء کے اندر جو آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی دعا میں ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے سوائے استسقاء کے، اس کا مطلب استسقاء کی نماز میں مبالغے کے ساتھ ہاتھ اٹھاتے تھے۔ استسقاء میں کیفیت رفع یدین کی الگ ہوتی تھی، یہاں تک کہ آپ کے دونوں ہاتھ حذاء الوجہ یا حذو المنکبین چلے جاتے تھے۔ دوسری دعاؤں میں اتنا زیادہ مبالغہ نہیں ہوتا تھا، ورنہ سنیے کہ دعاؤں میں ہاتھ اٹھانا مشروع ہی کیا بلکہ مظنۃ اجابت دعا میں سے ہے، دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ ہاتھ اٹھا کر جو سائلانہ اور بھکارانہ کیفیت نمایاں ہوتی ہے، وہ بغیر ہاتھ اٹھائے نہیں ہوتی۔ رفع یدین دعا میں ضرور ہونا چاہیے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں باقاعدہ ثابت ہے کہ ان ربکم حیی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع الیہ یدیہ ان یردہما صفرا۔ اس کے بعد کا ترجمۃ الباب ہماری کتاب میں آ رہا ہے عدد التسبیح بعد التسلیم، عدد التسبیح بعد التسلیم۔ ان کے شیخ ہے یحییٰ ابن حبیب ابن عربی، اور آگے سند چلتے چلتے عبداللہ ابن عمرو تک جاتی ہے، اور سند یہ ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلتان ای خصلتان لا یحصیہما رجل مسلم الا دخل الجنۃ وہما یسیر ومن یعمل بہما قلیل۔ دو خصلتیں، دو عادتیں ایسی ہیں جو مسلمان ان کی پابندی کر لے وہ ضرور جنت میں جائے گا، ہیں بڑی آسان لیکن عمل کرنے والے بہت کم ہیں۔ وہ کون سی ہے؟ جس کو روایت میں فرمایا گیا ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھنا، تو 5 نماز کے بعد 30 مرتبہ پڑھیں گے تو 5 تیا 15، یعنی 150 مرتبہ باعتبار زبان کے ہوگا، لیکن من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، یہ 1500 دفعہ اس کا ثواب ملے گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھوں سے گن کر اس کی تسبیح پڑھتے تھے۔ اور جب تم میں سے کوئی فراش یا مضجع کا لفظ آیا بستر پر جائے تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہے، تو یہ 100 مرتبہ زبان پر ہوگا، لیکن وہی فلہ عشر امثالہا 1000 دفعہ میزان میں اس کو شمار کیا جائے گا۔ صحابی نے دریافت کیا کہ
اللہ کے رسول فرماتے ہیں، صحابی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کون ایک دن میں 1500 گناہ کرتا ہے؟ پھر بھی دیکھیے کہ 1500 نیکیاں اس سے حاصل ہو جاتی. فرمایا اللہ کے رسول تو پھر جب اتنا آسان ہے تو ہم کیوں اس کی پابندی نہیں کریں گے؟ فرمایا شیطان آ کر وسوسے میں ڈالتا ہے دوران نماز، اور وہ بھولی ہوئی چیزوں کو یاد دلاتا ہے، سوتے وقت بستر پر آ کر نیند میں مبتلا کر دیتا ہے. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نماز کے بعد ذکر مشروع ہے. حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام اس کی باقاعدہ تلقین اور ترغیب دلا رہے ہیں. اس کے بعد کا ترجمۃ الباب ہے نوع آخر من عدد التسبیح. یہ ہے محمد ابن اسماعیل ابن سمورہ کے حوالے سے روایت جو جا رہی ہے آگے کعب ابن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معقبات لا یخیب قائلہن، کہ چند کلمات اور چند اوراد و وظائف ایسے ہیں کہ جن کا کہنے والا ناکام نہیں ہوتا ہے، وہ باکام اور بامراد ہوتا ہے. کون سے؟ کہ ہر نماز کے بعد سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہے. اسے معقبات تعقیب سے کہا جاتا ہے، یعنی وہ اذکار جو ایک دوسرے کے بعد کہے جاتے ہیں، یا وہ اذکار جو کہنے والے کے لیے عاقبت محمودہ کا سبب بنتے ہیں. ایک کے بعد کہے جاتے ہیں، نماز کے بعد کہے جاتے ہیں، اس لیے انہیں معقبات کہا جاتا ہے. سنیے وہ احادیث جو تسبیح کے باب میں وارد ہوئی، تعداد ان کی الگ الگ روایتوں میں آئی ہے باعتبار زمان و مکان. تسبیح کے باب میں یعنی سبحان اللہ کے باب میں 10 مرتبہ، کہیں 33 مرتبہ، کہیں 25 مرتبہ، کہیں 11 مرتبہ، اور کہیں 6 مرتبہ کا بھی تذکرہ مسند بزار میں آیا ہے، کہیں 70 دفعہ کا بھی تذکرہ آیا ہے. اور جہاں تک اللہ اکبر کا معاملہ ہے تو وہ 34 دفعہ بھی آیا ہے، 33 دفعہ بھی آیا ہے، 25 دفعہ، 11 دفعہ، 10 دفعہ اور 100 دفعہ. جہاں تک الحمدللہ کا معاملہ ہے تو وہ 33 دفعہ آیا ہے. اور یہ سب کے سب حسب اوقات و زمان اس طرح لیا جائے گا، جیسا موقع ہو اس اعتبار سے ان تسبیحات کی پابندی کی جائے. اس کے بعد کا ترجمۃ الباب ہے نوع آخر من عدد التسبیح، جو موسیٰ ابن حزام الترمذی کے حوالے سے روایت ہے، جو آگے چل کر زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ امروا ان یسبحوا دبور کل صلاۃ ثلاثا وثلاثین ویحمدوا ثلاثا وثلاثین ویکبروا اربعا وثلاثین فأتی رجل من الانصار. حضور کی طرف سے جب 33 33 34 مرتبہ فرمایا گیا تو انصار میں سے ایک صحابی کو اللہ تعالیٰ نے خواب دکھایا، اور وہ جو خواب میں آنے والے تھے انہوں نے انصاری صحابی سے دریافت کیا، یہاں حرف استفہام مقدر ہے، کہ اامرکم رسول اللہ، کہ تمہارے رسول نے تم کو یہ حکم دیا ہے کہ ہر نماز کے بعد 33 33 اور 34 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھو؟ تو وہ انصاری صحابی نے فرمایا جی ہاں. تو کہا اس کے بجائے تم ایسا کرو کہ 25 25 دفعہ یہ 3 کلمات پڑھ لو، اور 75 دفعہ ہونے کے بعد 25 دفعہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ بڑھا دو. جب صبح ہوئی وہ صحابی حضور کے سامنے خواب کا تذکرہ کرنے آئے. حضور نے فرمایا ہاں ایسا ہی کر لو، یعنی حضور کے اقرار اور تصدیق سے اس خواب پر عمل کیا گیا. اس کی نظیر اذان کے باب میں بھی ملتی ہے. اسی باب میں بات کی روایت ہے عبید اللہ ابن عبد الکریم ابو زرعہ الرازی کی، وہ ابن عمر تک جاتی ہے روایت کہ ان رجلا رأى فيما يرى النائم قيل له بأي شيء أمركم نبيكم صلى الله عليه وسلم قال أمرنا أن نسبح 33 ونحمد 33 ونكبر 34 فتلك 100. قال سبحوا 25 واحمدوا 25 وكبروا 25 وهللوا يعني لا إله إلا الله 25 فتلك 100. فلما أصبح ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افعلوا كما قال الانصاری. اس روایت کی سند میں عبید اللہ ابن عبد الکریم اسکرین پر نظر آ رہے ہوں گے، اس سے مراد ہے ابو زرعہ الرازی. یہ امام حافظ ثقۃ مشہور تھے،
اور ان سے مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ نے بھی نقل کیا ہے، امام ربانی تھے۔ اور اسحاق ابن راہوی تو یہاں تک کہتے ہیں کہ کل حدیث لا يعرفه ابو زرعۃ لیس له اصل، کہ اگر ابو زرعہ کوئی حدیث کو نہ جانتے ہوں تو سمجھ لیجئے کہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے، یعنی احاطہ حدیث پر ان کو اتنی قدرت اور دست رسائی تھی۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نیساپور میں اسحاق کے پاس بیٹھے تھے تو ایک صاحب کہتے ہیں کہ امام احمد یہ فرماتے ہوئے سنے گئے کہ حدیث میں سے 7 لاکھ حدیثیں اور کچھ کسر وارد ہوئی ہیں، ساری حدیثیں ابو زرعہ کو یاد ہے، بلکہ حضور کے اقوال، اقاویل صحابہ، صحابہ کے فتاویٰ، یہ سب ابو زرعہ کو یاد تھے۔ امام ابو زرعہ خود فرماتے ہیں ایک جگہ تو کہ مجھے 1 لاکھ حدیثیں ایسی یاد ہیں جیسے کسی کو قل هو اللہ احد کی صورت یاد ہو۔ 1 لاکھ حدیثیں مجھے اس طرح بالضبط و بالاتقان یاد ہے۔ اس کے بعد ایک روایت آ رہی ہے نوع آخر من عدد التسبیح کے ترجمۃ الباب کے ذیل میں، جو محمد ابن بشار کے حوالے سے چلی جا رہی ہے حضرت جویریہ بنت الحارث تک۔ جویریہ بنت الحارث الخزاعیہ المستلقیہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ مریسع میں ان کو پکڑا تھا، قیدی بنایا تھا، ان کا نام برہ تھا، پھر حضور نے جویریہ رکھ دیا، پھر ان کے ساتھ ان کا نکاح ہوا۔ ربیع الاول سن 56 میں ان کا انتقال ہوا۔ مروان ابن حکم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی، اور ہماری اس نسائی میں ان کی صرف یہی ایک روایت ہے۔ وہ جویریہ کی روایت پر اسکرین پر دیکھیے گا کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مر بہا وہی فی المسجد تدعو، حضور ان کے پاس سے گزرے، وہ مسجد میں دعا کر رہی تھی۔ ثم مر علیہا قریبا من نصف النہار، نصف النہار دوپہر میں گزرے تو اس وقت بھی وہ دعا کر رہی تھی، تو حضور نے فرمایا ما زلتی علی حالی کی، استفہام ہے، تم ابھی بھی اسی حالت پر ہو؟ قالت نعم، قال، تو حضور نے فرمایا الا اعلمکی، یعنی کلمات تقولہن، میں تجھے چند کلمات سکھاتا ہوں جو سب کی طرف سے کفایت کر جائیں گے، یاد کر لینا چاہیے ان کلمات کو۔ سبحان اللہ عدد خلقہ، سبحان اللہ عدد خلقہ، سبحان اللہ عدد خلقہ، 3 مرتبہ۔ سبحان اللہ رضا نفسہ، سبحان اللہ رضا نفسہ، سبحان اللہ رضا نفسہ، سبحان اللہ زینت عرشہ، سبحان اللہ زینت عرشہ، سبحان اللہ زینت عرشہ، سبحان اللہ مداد کلماتہ، سبحان اللہ مداد کلماتہ، سبحان اللہ مداد کلماتہ۔ مداد کلماتی سے مراد قطر البحار کے برابر، سمندر کے قطروں کے برابر، اور مداد الکلمات اصل میں ہے المدد الواصل من الفیض الالہی علی اعیان الممکنات واحدا فواحدا، جیسے بھی شخص کے ساتھ وہ متعلق ہو فیض الہی جیسے برستا رہتا ہو۔ اس کے بعد ہے نوع آخر، اور وہ روایت ہے علی ابن حجر کے واسطے سے جو جا رہی ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما تک کہ عن ابن عباس قال جاء الفقراء الى رسول اللہ الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالوا یا رسول اللہ ان الاغنیاء یصلون کما نصلی ویصومون کما نصوم ولہم اموال یتصدقون وینفقون، کہ مالدار لوگ سبقت لے گئے، مالدار لوگ ہم سے آگے بڑھ گئے، وہ بھی نمازیں پڑھتے ہیں جیسے ہم پڑھتے ہیں، وہ بھی روزے رکھتے ہیں جیسے ہم رکھتے ہیں، اور ان کو ایک فوقیت یہ ہے کہ وہ مالوں کا صدقہ کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور نے جواباً فرمایا اذا صلیتم فقولوا سبحان اللہ 33 والحمد للہ 33 واللہ اکبر 33 لا الہ الا اللہ 10 مرتبہ، فإنکم تدرکون بذلک من سبقکم وتسبقون من بعدکم، اگر ان کلمات کا تم نے اہتمام کر لیا تو تم اپنے سے پہلے لوگوں کے درجے کو پاؤ گے اور ماں بعد کے لوگوں پر سبقت لے جاؤ گے۔ اس روایت کی سند میں خصیف نام کے ایک راوی نظر آتے ہوں گے، جس سے مراد خصیف ابن عبد الرحمن الجزری، یہ صدوق راوی ہیں، سیء الحفظ تھے، اور آخری عمر میں ان کے حافظے میں اختلاط ہو گیا تھا۔ لیکن انصاف کی بات یہ ہے، محدثین نے لکھی کہ وہ جن روایتوں میں ثقات کی موافقت کرے اسے قبول کیا جائے گا، اور جس میں ان کی متابعت نہ کی جائے اسے ترک کر دیا جائے گا۔ ہماری اس کتاب میں ان کی 5 روایتیں ہیں۔ یہاں آپ دیکھ رہے ہوں گے لا الہ الا اللہ کو بڑھایا گیا ہے، ثقات حفاظ کی روایات اس سے خالی ہیں۔
اس میں لا الہ الا اللہ کا کلمہ نہیں ہے۔ ابن عباس کی اس روایت کے اوپر حکم باعتبار درجے کے ضعف کا لگایا گیا ہے، اس لیے کہ عتاب ابن بشیر اور خسیم متکلم فی روات ہیں۔ زیادت التحلیل یہ بھی منکر ہے، اس لیے کہ یہ ان دونوں ہی نے نقل کی، لیکن اصل حدیث صحیح ہے۔ شیخین نے اس اصل حدیث کی تخریج ضرور کی ہے۔ اس روایت سے سمجھ میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبوں کی بھی دلجوئی فرمائی، ان کو بھی صحیح بات بتلا دی، مالداروں اور ان کے درمیان کوئی فرق نہ رہے۔ اور نفسیاتی بات یہ ہے کہ مالداروں کو ذکر کا وقت نہیں ملتا، غریبوں کو خرچ کرنے کا مال نہیں ملتا، دونوں کے لیے برابر کر دیا گیا، اور حال اختلاف اشخاص و احوال سے بدلے گا، جیسا جیسا حال ہوگا اس اعتبار سے اس کا معاملہ طے پائے گا۔ فقیر اس کا انجام دار آخرت میں اچھا ہوگا، لیکن امیر نے بھی اگر اس کا اہتمام کر لیا تو پھر امیر فقیر سے اور آگے بڑھ جائے گا۔ پھر نوع آخر احمد ابن حفص ابن عبداللہ النیسابوری کے حوالے سے ابو الزبیر کی روایت ہے، عن علقمہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ابی علقمہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو الزبیر کا نام ہے محمد ابن مسلم ابن تدرس المکی، اور وہ فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ، من سبح فی دبور صلاۃ الغداۃ مئۃ تسبیحۃ، ہر نماز کے بعد وہ 100 مرتبہ تسبیح 100 مرتبہ تحلیل پڑھے تو اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہو۔ اور اس کے بعد کا ترجمۃ الباب ہے عقد التسبیح کا۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ